چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی۔ الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ العالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے جو محفل منعقد ہوئی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، اے مہمانان آزاد و تشریف لائیں، یہ نورانی چہرے والوں، سنت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے اور عمل کرانے والے، یا اللہ پورے دعوت اسلامیہ کے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو فضل کرنا۔ آمین۔ ظاہر باطنی مہربانی فرمائے۔ مہمان تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، اور ان کی اس محفل کی وجہ سے ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ یا اللہ، ان کا جو سفر ہے کامیاب جا رہا ہے، مزید کامیابیاں عطا فرما۔ امیر اہل سنت اور دامت برکاتہم العالیہ الصالح اور بھی طویل زندگی عطا فرما، ساتھی اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہم سب کو باری تعالیٰ نیک لمبی زندگی عطا فرما۔ اس ملک کے اندر باری تعالیٰ تو نے ہمیں آباد فرمایا، تو ایمان پر قائم دائم رکھا اور اسلام کا بول بالا بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔ یہ میرے ساتھی کے لیے جو انعقاد ہے جانثار نگران شورا حضرت علامہ محمد عمران عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ساتھ ہی حضرت علامہ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب مدنی، حضرت علامہ حاجی یافور رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کا یہ پروگرام جس میں علماء اکرام، مشائخ اعظام اور شیخ الحدیث ثنا خان اس وقت حاجی صاحب کے استقبال کے لیے یہاں پہ جمع ہے، جس کی سرپرستی اور قیادت مفتی اعظم برطانیہ، بانی جماعت اہل سنت برطانیہ حضرت علامہ مفتی محمد گل رحمان قادری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود حاجی صاحب کا یہاں پہ آنا یہ ان کی مہربانی ہم پہ۔ دنیا کے اندر جو کام دعوت اسلامی کے حوالے سے ہو رہا ہے، پہلے بھی ہم اس کے متعلق تھے، لیکن غالباً 2007 کی بات ہے، 8 کی بات ہے، جب ملتان شریف کے اندر پروگرام ہوا، بہت بڑا اجتماع تھا حج کے بعد، تو ہمارے حضرت سید فیصل سمیع شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ علماء اکرام یہاں سے جائیں، تو یہاں سے تقریباً 12 علماء اکرام مشائخ حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں ہم ملتان شریف کی طرف گئے،
اور وہاں پہ جب ہم نے شیخ رجب الدین سیریا سے آنے والے علماء اور دنیا بھر سے آنے والے جو علماء تھے ان کے تاثرات سنے اور وہ اجتماع دیکھا، اور اس کے بعد باب المدینہ کراچی کے اندر جب ہم حاضر ہوئے تو علماء کرام کے جو پہلے خیالات تھے وہ بدل گئے، اور اس کے بعد ان علماء کرام نے دیکھا کہ کتنے سو کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ دورہ حدیث جو ہے سب سے زیادہ اس میں تعداد دعوت اسلامی کی ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کا یہ کام دیکھنے کے بعد اور ان کی شفقتیں جو علماء پہ تھی اس وقت وہ دیدنی تھی، تو ہمارے خیالات بدل گئے اس وقت۔ اور پھر اس ملک کے اندر سب سے پہلے جامع مسجد رحمانیہ 236 چارلز روڈ کے اندر سب سے پہلا جو اجتماع اس ملک میں ہوا وہ حضرت مفتی صاحب کی زیر قیادت چارلز روڈ کے اندر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، پوری دنیا کے اندر جو کام یہ کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کام ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے۔ دلی طور پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج اس نورانی محفل کے اندر آپ مجاہدین دعوت اسلامیہ کے مجاہدین اور عشاق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر ہم حاضر ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز ذہن کے اندر رکھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ سنت پر عمل ہم کرتے ہیں، سنت پر عمل ہم کرتے ہیں، سنت کے پرچار ہم کرتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سنت پر عمل کرنا یا اس کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا صحیح معنی میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامیہ ہے۔ یہ ویسے مسجد میں بیٹھ کر نہیں کہنا چاہتا، میں ذمہ دارانہ طور پر بات کر رہا ہوں۔ اب تو دور حدیث کے جو امتحان ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ دعوت اسلامی والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سنا ہے حضرت مفتی اعظم صاحب سے اور ان سے بھی سنا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی کہ اب تو یہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی میں۔ انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، نجی گفتگو کے اندر باتیں چلتی ہیں۔ تو بہرحال تو ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ مجھے کہا ابھی جو کچھ یہاں ہونا تھا وہ یہ بھی ہونا تھا، اس کا میرے علم میں نہیں تھا، کچھ بولنا ہوگا یہ بھی علم میں نہیں تھا۔ ابھی اسلام میں نے یہ کہا کہ کوئی دعوت اسلامی کا تعارف پیش کر دیجیے، وہ ہمارے محسنین نے پیش کر دیا، اور جو کچھ اس گناہگار کے بارے میں کہا گیا تو بات وہ یاد آ رہی تھی بزرگوں کے ارشادات کہ یا اللہ جو کچھ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اس متعلق مجھ سے پرسش نہ فرمانا اور میرے سارے گناہ معاف فرما۔ سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں گا، اہل علم اسلام میں موجود ہے، علامہ کا ٹائٹل دیا گیا، میں علامہ نہیں ہوں۔ اب غور کر رہا تھا کہ کیا بولوں، نظر میری اس کارڈ پہ پڑی، اس پہ ایک حدیث لکھی ہے، مجھے فرمایا گیا کہ مدنی پھول میں پیش کروں۔ تو اس کارڈ پہ لکھا ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، اور اس کے پیچھے ایک حدیث لکھی ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی، من سمت نجا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب میں ایک عضو وہ ہے جس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے فرمایا کہ وہ زبان ہے، کہ یہ زبان خیر بیان کرے، اچھائی بیان کرے،
اور बुरी बातों से इस ज़बान को रोका जाए। कुरान पाक में है कि हम जो भी बात करते हैं हमारे साथ दो फरिश्ते हैं जो वो लिख लेते हैं। तो हम अपने फरिश्तों को क्या लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ लिखा जाएगा या जो कुछ सेव हो रहा है वो क़यामत के रोज़ अगर पढ़ना पड़ गया तो क्या ये पढ़ते हुए मैं अच्छा फील करूँगा या बुरा फील करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मैं अपने नामा अमल को पढ़ सकूँगा या नहीं पढ़ सकूँगा। हम दिन रात जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा महफूज हो रहा होता है। दावत इस्लामी क्या कर रही है ये आपने भी सुन लिया चंद जुमलों में, मगर दावत इस्लामी के साथ क्यों वाबस्तगी होती है ये मैं बयान करूँगा कि दावत इस्लामी हमें दीन और इस्लाम की बुनियादी बातों पर अमल करने का जज्बा देती है। अपने हाथ की हिफाजत करो, अपने पाँव की हिफाजत करो, अपनी आँख की हिफाजत करो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अपने पेट की हिफाजत करो, अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में सर्फ करो, क्योंकि क़यामत के रोज़ तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम की सूरत से यौम के बारे में, ग़िज़ा की सूरत में मिले, पानी की सूरत में मिले, औकात भी हमारे पास है, वक्त भी हमारे पास है, सोच भी हमारे पास है। अर्ज करने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि हम अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें और नेमतों को उस रब्बे करीम के दीन के लिए वक़्फ़ करें। उलमा अहले सुन्नत की दावत हमने करनी थी और हमने एक बाकायदा उलमा इकराम के साथ बैठकर मदनी फूलों को आपस में शेयर करना था। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब को, तैयब साहब को। उन्होंने कहा पहले हम दावत करेंगे, तो ये आगे बढ़ गए हमसे, लेकिन अपने ही हैं। लेकिन स्पेशली कल इंशाअल्लाह रात तकरीबन 8 बजे, 8:15 बजे स्टेज 4 जो फैज़ान मदीना नया लिया गया है, ये दावत इस्लामी के रोशन सितारे जो हैं तशरीफ़ फरमा हुए हैं, इनकी नेकियों के सदक़े हमें नेक बना और दावत इस्लामी को बरकत और ये तरक्की अता फरमा, दुनिया भर के अंदर पायदार तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।